نتائج، بڑے مخرب نتائج پاکستان کو حاصل ہوئے۔ پہلی بات، یہاں سیاسی کلچر بن ہی نہیں پا رہا تھا کہ ہم کہیں کہ ٹوٹ گیا، اب بالکل تباہ برباد ہو گیا، بالکل تباہ برباد ہو گیا۔ پاکستان کا مقبول وزیر اعظم پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، ملٹری ڈکٹیٹر نے 11 سال رول کر لیا، بیچ میں ایک ریفرینڈم کروایا، جو اپنی من پسند حکومت جونی جو کی لے کے آیا تھا اس کو بھی برطرف کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے سیاسی کلچر کو بالکل تہس نہس کر دیا۔ اقتصادی لحاظ سے، شاید اقتصادی لحاظ سے 1977 سے لے کر 1988 تک کا دور درآمد کے اعتبار سے زرخیز ترین دور تھا۔ جتنی انکم پاکستانی حکومت کو ان سالوں میں ہوئی ہے، شاید ہی کسی سال میں اتنی انکم ہوئی ہوگی۔ دو بنیادی فیکٹرز تھے کہ جو حکومت کو اتنی بڑی انکم دلوا رہے تھے اس وقت میں۔ پہلی بات تو آپ فوراً جانتے ہیں افغان جہاد تھا کہ جو بھر بھر کے پاکستان کو دلوا رہا تھا۔ اچھا، ضیاء الحق اتنا شارپ تھا اس معاملے میں، بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ مغرب میری مدد کرے گا۔ جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تو حکومت امریکہ نے ضیاء الحق کو کچھ پیسے کی آفر کی کہ ہم اتنے ملین ڈالرز آپ کو دینے کو تیار ہیں پیکیج کے طور پر افغان جہاد کے لیے۔ تو ضیاء الحق اتنا مطمئن تھا اپنی قدرت کے اوپر کہ وہ ٹیلی ویژن پر آیا، اس نے کہا کہ امریکہ ہمیں مونگ پھلیاں دینا چاہتا ہے، ہم یہ مونگ پھلیاں نہیں لیں گے۔ اس نے وہ مونگ پھلیاں نہیں لیں، اور اس کے بعد جو پیکیج لیا تو نزدیک کوئی 10 ٹائمز اس کو بڑھوا کر اپنا پیکیج حاصل کیا کہ جو اس نے پیسہ حاصل کیا افغان جہاد کی خاطر۔ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ امریکہ افغان جہاد کی خاطر مجبور ہے کہ میری ہیلپ کرے۔ ایک اور کام اس آدمی نے بہت عجیب کیا، وہ یہ کہ سی آئی اے کو کبھی بھی ڈائریکٹلی افغانستان کے اندر انوالو نہیں ہونے دیا۔ سی آئی اے ڈائریکٹ انوالو نہیں ہو پائی افغانستان کے اندر، بیچ میں ایک بڑا مضبوط فلٹر لگا کے رکھا جس کو ہم آئی ایس آئی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو کام بھی ہو رہا تھا وہ اس کے تھرو ہو رہا تھا، سی آئی اے ڈائریکٹ انوالو نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن جناب ضیاء الحق کا دور بھی ختم ہوا، اور جب ضیاء الحق کا دور ختم ہوا تو اب ہمارے پاس جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ سوائے افراتفری کے اور کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس دو گروپ تھے پاکستان کے اندر، ایک وہ جن کو ہم ضیاء الحق کے باقیات سے تعبیر کرتے ہیں آج کل کہ ضیاء الحق کے باقی ماندہ گروپ تھے، ظاہر ہے اس میں نواز شریف سر فہرست تھے اور ضیاء الحق کے فرزند۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ لوگ پنجاب میں اپنی صلاحیت کو منوا چکے تھے، یہ لوگ پنجاب میں اپنی ایفیشنسی کو منوا چکے تھے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اگر آپ آج بھی لاہور چلے جائیے اور لوگوں سے پوچھئے کہ نواز شریف کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے تو وہ فوراً ایک جملہ آپ سے ضرور کہیں گے کہ اگر وہ 3 سال رہ جاتا تو لاہور کو پیرس بناتا۔ میں ابھی بھی جب لاہور جاتا ہوں تو وہ لوگ یہ جملہ ضرور دہرایا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر اپنی ایفیشنسی کو ثابت کیا اور اس کے ذریعے سے اپنے ووٹ اکاؤنٹ کو بہت زیادہ آگے بڑھایا، جس کو ہم باقیات ضیاء الحق کہتے ہیں۔ اس کے اندر 2 خوبیاں تھیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ اسلام کے دعوے دار تھے، یعنی ان کے اندر جو ضیاء الحق سے ریلیٹڈ جتنا ایلیمنٹ تھا وہ بہت حد تک اسلام کا دعویٰ کیا کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ سعودی ہیلپ ان کے پیچھے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ضیاء الحق کی وجہ سے فوجی ہیلپ بھی ان کے پاس سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک گروپ تھا ہمارے پاس، اور دوسرا گروپ جس کو آپ بھٹو کے باقیات سے تعبیر کر سکتے ہیں، بے نظیر بھٹو، ان کے پاس 2-3 کوالٹیز تھیں۔ ایک کوالٹی تو یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو جمہوریت کی قربانی کے طور پہ تعبیر کرتی تھیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر قربان کیے گئے۔ دوسرا مسئلہ حقوق نسواں کا انہوں نے نعرہ لگایا، اور تیسری بات ان لوگوں کے اسلام کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو لبرل بتایا اور لبرلزم کے ذریعے سے اپنے آپ کو عوام کے اندر لانے کی کوشش کی۔ ان دونوں گروپس کے ساتھ ایک بات کامن فیکٹر تھی، وہ یہ کہ دونوں بلا شک و شبہ لوٹنے کے ماہر تھے۔ دونوں جس طریقے سے ملک کو لوٹ سکتے تھے بھرپور طریقے سے لوٹ رہے تھے، یعنی میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہا کہ کون زیادہ لوٹ رہا تھا۔ البتہ اگر مجھ سے کہے کون زیادہ ہوشیاری سے لوٹ رہا تھا تو میرے خیال میں نواز شریف بے نظیر بھٹو اور اس کی پارٹی کے مقابلے میں زیادہ ہوشیاری سے لوٹ رہے تھے، وہ زیادہ اطمینان سے اپنے کام کو کر پائے۔ مغربی پالیسی کیا تھی؟ مغربی پالیسی عدم دلچسپی کی طرف مائل تھی، یعنی اب مغرب کو افغانستان کا کیس ختم ہو جانے کے بعد
اور ایران کی عراق کے ساتھ جنگ ختم ہو جانے کے بعد چنداں دلچسپی اس معاملے میں نہیں تھی کہ اب پاکستان کس راستے پر جائے گا اور افغان جہاد کس راستے پر جائے گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جب ایک دفعہ دیکھا کہ رشیا پیچھے ہٹ گیا، رشین بلاک ٹوٹ گیا، انہوں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. زیادہ سے زیادہ دو چیزوں میں امریکہ اور مغربی بلاک دلچسپی لیتا تھا پاکستان کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر ایٹمی اسلحے کی روک تھام بہرحال کسی نہ کسی سطح پہ ہوتی رہے، ایٹمی اسلحہ بہت زیادہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پر اسلامی جو رجحان ہے وہ اتنا نہ بڑھے کہ ایران سے جا کر مل جائے. اسلامی رجحان کو اتنا نہیں بڑھانا چاہتا تھا کہ ایران سے ملے. البتہ پازیٹو کام یہاں پر کیا تھا امریکہ کے لیے کہ یہاں کا اسلام سعودی اسلام تھا، جس کا ایران کے ساتھ وہ کم سے کم اس زمانے میں ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس حساب سے ہم کہیں گے کہ قدرے مطمئن تھا امریکہ کہ اب یہاں پر کوئی میجر رول نہیں ہے. تو اگلے 10 سال ملک نے افراتفری اور کیوس کے اندر گزارے. حکومتیں بنتی رہیں، حکومتیں بگڑتی رہیں، اور یہ نظام اسی طریقے سے اپنے دور کو طے کرتا رہا. اس دوران جو بہت بڑی موومنٹ پاکستان کے اندرونی سطح پر ہوتی رہی وہ یہ کہ پاکستان کی ISI سیاسی میدان کے ہر شعبے کے اوپر چھا گئی، بری طریقے سے چھا گئی، اور پاکستان کی پوری حکمت عملی اسی طرف سے بننا شروع ہو گئی. کیونکہ سیاستدان تو بالکل بے بس ہوئے تھے ایک دوسرے کے سامنے، کوئی بھی 3 سال حکومت نہیں کر پا رہا تھا. تو وہ جو ہڈن ہینڈ ہے آرمی کا وہ مکمل اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر رہا تھا. جب چاہتا تھا دخالت دیتا تھا اور جب چاہتا تھا اپنی دخالت کو روک لیا کرتا تھا. مجھے کچھ یوں لگ رہا ہے کہ شاید ISI کی پلاننگ اس زمانے کے اندر اس طرح سے تھی کہ پورے بر صغیر کے اوپر ایک فکر نافذ ہو جائے. پورے بر صغیر کے اوپر، جس کو آپ سعودی اسلام فرمائیے کچھ بھی کہیے، لگتا یوں ہے کہ شاید اس کو نافذ کرنا چاہ رہے تھے. جس تعداد میں یہاں پر مدرسے بن رہے تھے، جس طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا تھا، اس سے کم یہی نظر آتا ہے. مختلف پارٹیز بنی، یہاں تک کہ 1996 کے اندر افغانستان کے اندر طالبان کی آمد سے تقریباً بات واضح ہو گئی کہ ہم لوگ کس سمت کے اندر جا رہے ہیں اور یہ جو سیاست ہے یہ ہمیں کس سمت میں لے کے جا رہی ہے. اچھا، یہ بات بھی کنفرم ہے کہ امریکہ نے طالبان کے آنے پر کوئی برہمگی کا اظہار نہیں کیا تھا. امریکہ سپورٹ کرتا تھا طالبان کو اور کوئی تعصب نہیں تھا، امریکہ کو کوئی پریشانی نہیں تھی طالبان کے آنے سے. یہ بعد کے واقعات تھے جنہوں نے امریکہ اور طالبان کے اندر ایک طرح کی ٹسل ایجاد کی. اپنی بات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اب جو ہونا ہے کام وہ یہ کہ آپ 20 منٹ اپنے لکھے ہوئے سوال جواب کو ارسال فرمائیں گے، ان کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے بعد 20 منٹ کا ایک بریک ہوگا اور اس کے بعد اپنے لیکچر کو ہم دوبارہ شروع کریں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ریز کریں جو بھی سوال دینا چاہتے ہیں وہ آپ سے کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچا دیں گے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے محمد پر. وہ اپنے مفادات سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. دوسرا سوال ہے زیادہ بہتر رہا ہے جمہوریت اٹھا کے رکھتے ہیں دوسرا سیشن ختم ہو جانے کے بعد کے لیے. جیسے ہی دوسرا سیشن ختم ہوگا ہم اس سوال کی طرف واپس آ پائیں گے. اسلام کی زبانیں نہیں تھکتی یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اسلام ایک مکمل نظریہ حیات ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے اس عظیم دین محمدی کو خلافت کی جنگ یا ایک حقیر قضیہ